پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے، الیکشن میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن میں ہونا ایک فطری سی بات لگ رہی ہے. جو اپنے آپ کو حکمران سمجھنے لگ پڑی ہیں ان کے سوچنے کی بات ہے. اس ملک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ آئسولیٹ نہ کریں. تحریک انصاف کے جتنے بھی دشمن ہیں نا، انہوں نے تحریک انصاف کے اندر اپنے لوگوں ساتھ. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ والے تو قربانیاں بھی دیتے ہیں، سیاستدان ان کو طاقتور بھی سمجھتے ہیں. کس نے وزیر اعظم بننا ہے یہ عوام پہ چھوڑ دیں. آگے جانا ہے تو مفاہمت کرنی پڑے گی. میاں محمد نواز شریف کا یہ وہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی کہیں کہ آئیں جی بیٹھیں؟ مفاہمت کی بات کی تو 70% لوگوں نے اس کی حمایت کی. ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی تکل میں آئے تو سب لوگوں نے ان کی حیثیت میں، اس کے بعد سے ان کی وہ حیثیت ہی نہیں رہی. الیکشن میں اگر انہوں نے جیتنا ہے تو ان کا جیتنا چھ مانند ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے اور آج کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ بھی جانیں گے. سر، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اچھا سر، یہ آپ نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کی ہے، کیا یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ تفصیلاً بتا دیں اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اس کو کون تسلیم کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اب نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا جو ایک لفظ اس میں اگر ایڈ کر لیں تو الیکٹڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ، مطلب یہ کسی ایسی حکومت کا تصور نہیں ہے جو آسمان سے آئی ہو، بلکہ یہ وہ حکومت ہے جو عوام کے بیچ میں سے نکلی ہوئی ہو. اس کا تعلق جو ہے وہ تاریخ کے ساتھ ہے. جو پارلیمنٹری کنٹریز ہیں وہ جن میں بہت مستحکم جمہوریتیں ہیں اس وقت، وہ جب ایک مشکل دور سے گزر رہی تھیں، جیسے آج ہمارے حالات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، سماجی مشکلات ہیں، سیاسی ٹکراؤ ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کی لیڈرشپس نے ملک کی پرائرٹی کو آگے کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے کر کے جو حکومتیں قائم کی وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹس کہلائیں. پاکستان میں جیسے اب یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری کا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ جی، میں اب اس میں ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ میں ایسا ہوا. برطانیہ سے بڑی جمہوریت تو کوئی نہیں ہے نا. ساؤتھ افریقہ میں ایسا ہوا اور اسی کے ذریعے نیلسن منڈیلا نے اپنے ملک کو آگے نکالا. اس وقت آئرلینڈ کے اندر اسی فارمولے کے تحت جو ہے حکومت چل رہی ہے، اور وہ یہ فارمولہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آئیں، اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگی؟ جو پارٹیاں الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آئیں، ٹھیک ہے، جس میں پی ٹی آئی بھی ہو، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہو، نون بھی ہو، باقی بھی تمام پارٹیاں ہوں، جو پارلیمنٹ میں آ جائیں، ان میں سے جو پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لے کے آئے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے 3 نام دے اپنی طرف سے. اگر مثال کے طور پہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی اکثریت میں آتی ہے تو 3 نام دے وزیر اعظم کے لیے. جو پارٹی میکسیمم نمبر آف سیٹس لے کے آئے گی، وہ پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، پی ٹی آئی ہو، وہ 3 نام دے گی، جن میں سے کسی ایک نام کو اسمبلی منتخب کر لے گی برائے پرائم منسٹر. باقی جو ہے پوری اسمبلی کے اندر سے تمام پارٹیوں میں سے 30 منسٹرز لیے جائیں گے، ناٹ مور دین 30. کیبنٹ کے لیے کم ہو سکتے ہیں، 30 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. 30 لے گی اور یہ حکومت 5 سال تک اکٹھی کام کرے گی. تمام پارٹیز جو نیشنل ایجنڈا سیٹ کیا جائے گا الیکشن سے پہلے اس پہ کام کریں گی. سر، یہ جو آپ کی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی ایک تجویز ہے، اس پہ ابھی کسی پارٹی سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے یا کسی اور سے بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، میری تو آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ میرا ذریعہ ہے، میڈیا میرا ذریعہ ہے، میں ہر پارٹی کے لیڈر تک بھی اپنی بات یہ پہنچاتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں لیڈرشپ کا ایک پرابلم پیدا ہو چکی ہے کہ انہیں اپنی ذات سے نکلنا، اپنے خاندان سے نکلنا، پارٹی مفاد سے نکلنا، سیاسی مفاد سے نکلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر جب عوام کا دباؤ بن جاتا ہے، جب ملک کے اداروں کا دباؤ بن جاتا ہے، تو وہ بہت ہی آرام سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں اور اس چیز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کے لیے قوم چاہ رہی ہوتی ہے، ادارے چاہ رہے ہوتے ہیں اور ملک کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت ملک کو نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے، کارنر میٹنگز کی اجازت نہیں ہے، یہ تمام ساری چیزوں کے باوجود الیکشن میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟
کیا آپ کا تجربہ کیا؟ ابھی تک قانونی طور پہ تو ان کے الیکشن میں آنے کے راستے پہ فی الحال کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. ان کا ہر چیز جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے اور ان کا الیکشن میں ہونا ایک فطری سی بات لگ رہی ہے. لیکن یہ بات اس وقت نون کے سوچنے کی ہے, پیپلز پارٹی کے سوچنے کی ہے. وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو حکمران سمجھنے لگ پڑی ہیں ان کے سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ اس الیکشن کے عمل میں سے کسی ایک عوام میں روٹس رکھنے والی پارٹی کو ایکسکلوڈ کر دیں گے تو ان کی اپنی حیثیت متنازع ہو جائے گی. الیکشن میں اگر انہوں نے جیتنا ہے تو ان کا جیتنا چہ مانند ہو جائے گا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کو یہ الیکشن میں نہیں رکھیں گے تو جو جیتے گا وہ بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکے؟ اس کا کیا, دنیا کے اندر ایک وہ میرا تو بڑا, مجھے تو بےزتی لگتی ہے. میں اس دن بھی میں کہہ رہا تھا میں تو 15-20 سال سے ملک سے باہر نہیں گیا, کیا کرنے جاؤں. آپ کو لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا یہ وہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی کہیں کہ آئیں جی بیٹھیں بات کر لیتے ہیں؟ میاں صاحب جب واپس آ رہے تھے, میاں صاحب کو آپ کو شاید یاد ہو کہ میں پہلا بندہ تھا جس نے اس وقت ریکنسیلیشن کی بات کی تھی, اور میں نے کہا تھا میاں صاحب آپ پھولوں کا گلدستہ لے کے آئیں, آگ کے گولے لے کے نہ آئیں, تو آپ کا ہر کوئی ویلکم کرے گا, آپ بڑے بن کے آئیں. جب وہ یہاں آئے مینار پاکستان کے اوپر انہوں نے مفاہمت کی بات کی تو 70% لوگوں نے اس کی حمایت کی. لیکن جب وہ یہاں پر برائے بحثیت لیڈر کے بجائے ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی شکل میں آئے تو سب لوگوں نے ان کی حیثیت میں, اس کے بعد سے ان کی وہ حیثیت ہی نہیں رہی. اور حتیٰ کہ وہ اتنے پریشر میں آئے, وجہ ان کا اپنا اقدام تھا, لیکن انہوں نے سمجھا کہ جی میں نے دوبارہ پرانے والی احتساب والی باتیں کرنی ہے تو اس سے مسئلہ حل ہوگا. ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اب جس چیز کی ضرورت ہے, جو ماضی میں رہ کے سیاست کرے گا وہ ماضی بن جائے گا. جس نے آج سیاست کرنی ہے اسے مستقبل کی صورتحال پہ کرنی پڑے گی, اس کو ملک کی بات کرنی پڑے گی, عوام کی بات کرنی پڑے گی اور آگے بڑھنا. صاحب آپ نے کچھ پچھلے روز میں مذاکرات کی بھی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کسی طرح حل ہو جائیں, وہ مذاکرات آگے کیوں نہیں بڑھ سکے, کس کی طرف سے خرابی ہوئی, یہ ذرا آج عوام کو دیکھیں. پی ٹی آئی کے لیے مذاکرات, پی ٹی آئی کی تمام قیادت سے بھی میں ملا, صدر صاحب سے بھی ملے, اور میں نے پوری مفاہمت کی کوشش کی, اور میں نے ایک خاص پیغام دیا تھا پی ٹی آئی کے ان دوستوں کو جو ملک سے باہر ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں نے یہاں نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں, آپ کا کھانا پینا یہاں پورا ہے, آپ ماشاءاللہ سیٹ ہیں, آپ کی اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن ایک مہربانی کریں, آپ کا لیڈر بھی یہاں ہے, آپ کی پارٹی بھی یہاں ہے, آپ کی سیاست بھی یہاں ہے, آپ کا ملک بھی یہاں ہے. اس ملک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ آئسولیٹ نہ کریں, ان کو اداروں سے ٹکرائیں نہ, ان کو فوج سے نہ ٹکرائیں, ان کو ملک کے پولیس سے, ملک کے بیوروکریسی سے, ملک کی عدلیہ سے نہ ٹکرائیں, کیونکہ اگر وہ ٹکرائیں گے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ٹکرانے والوں کو راستہ نہیں ملا کرتا, راستہ انہیں ملا کرتا ہے جو سیاسی عمل کا حصہ بنتا ہے. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے اخذ کر کے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے. دیکھیں سوشل میڈیا تو میں نہیں کہتا, سوشل میڈیا تو ایک مستقبل کی حقیقت ہے. میں کہتا ہوں کہ رویے ہیں اصل میں اس وقت تحریک انصاف کے رویے کی وجہ سے. تحریک انصاف, مجھے لگتا ہے کہ ان کے تحریک انصاف کے جتنے بھی دشمن ہیں نا, انہوں نے تحریک انصاف کے اندر اپنے لوگ گھسا دیے. جب بھی تحریک انصاف کے لیے کوئی سیاسی راستہ بننے لگتا ہے تو وہ اس وقت گولہ باری شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی سیاست میں تحریک انصاف پوری قوت کے ساتھ واپس نہ آ سکے. ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کے اندر اگر جانے کے لیے راستہ ہموار کرنا شروع کرو تو انہی میں چھپے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو تحریک انصاف کی بہتری کے لیے یا پاکستان. دیکھو تحریک انصاف کی بہتری میں کیا کسی کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے, میں تو تحریک انصاف سے نہیں ہوں, میں تو 18 میں شامل بھی نہیں ہوا تھا, لیکن میں اگر بات کرتا ہوں تو میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں. اگر میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں اور میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتا ہوں, میں سب پارٹیوں کی سیاست کے اندر شمولیت کی بات کرتا ہوں, تو اس کے اوپر آپ کا اگر کسی پارٹی کا یہ خیال ہے, کسی کے سادہ لوگوں کا باہر بیٹھے ہوں کا یہ خیال ہے کہ جی ایسا الیکشن ہوگا جس میں صرف ایک پارٹی ہوگی اور وہ اس کے بعد جو ہے پوری پاکستان کے اندر جو ہے اور کوئی نہیں رہے گا, تو دس از ناٹ, یہ ایک ہی طرح ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی گورنمنٹ اگر آئے گی تو وہ کتنی دیر چل سکے گی ایسے الیکشن, ایسے ماحول میں اگر الیکشن؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے اگر
تمام پارٹیوں کو انکلوڈ کرتے ہوئے انکلوسیو گورنمنٹ نہ بنائی گئی تو آئندہ جو حکومت بنے گی جو دھونس دھاندلی سے اور تھانے کی زور سے بنے گی اس کی نہ اپنی نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی. چل سکے گی 6 مہینے سال؟ نہ کیا عزت کے بغیر تو کوئی حکومت نہیں چلتی. مطلب کہ آپ کو لگتا ہے 6-7 مہینے تک کلیپس کر جو بھی آپ بنائیں گے اگر آپ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں بنائیں گے تو اس صورت میں عوام سے عزت تو کیا بیرونی دنیا سے بھی آپ کو عزت نہیں ملے گی. آپ کو پورا مغرب، آپ کو یہی اپنا مڈل ایسٹ، ایون چائنا تک آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکٹڈ لوگوں پہ مشتمل ایک مضبوط گورنمنٹ لے کے آئیں اور پھر ہمارے سے آ کے بات کریں، جس کے لیے میں نے بہترین فارمولہ دے دیا ہے کہ ساری پارٹیوں کو اکٹھا بٹھاؤ، انہیں کہو تسی اکٹھے ہی رہنا ہے، اکٹھے رہ کے اس ملک کے لیے 5 سال یار کام کر لو تو کوئی مر جاؤ گے. 76 سال سے اس ملک کو جو ہے مطلب تباہ و برباد کر دیا ہے، اس ملک کے عوام کو کچھ نہیں دیا، اور اس کے باوجود جو ہے آج بھی آپ کہتے ہو ہم تو لڑیں گے. اور لڑ کے تم نے کیا ملک کو کیا دیا؟ بلدیاتی انتخابات پچھلے 76 سالوں میں پاکستان میں نہیں ہوئے. دنیا کی بری سے بری جمہوریت بھی ایسی نہیں ہے جس میں بلدیاتی ادارے نہ ہوں. یہ وہ ملک ہے جو کہ الیکٹیبلز چند وہ بھانمتی کے کنبے کے الیکٹیبلز جن کے پاس 10 کروڑ 15 کروڑ روپے ہیں جو کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں پیسے بنا لیتے ہیں، یہ ان کی سیاست ہے اور یہ ساری پارٹیاں انہی کے پیچھے پھر رہی ہیں. آپ کیوں نہیں بلدیاتی؟ میں نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے پورے ملک کے اندر ایک ہی قانون کے تحت برابر مدت کے لیے جتنی اسمبلیاں ہوتی ہیں اتنی مدت کے لیے بلدیاتی انتخابات کرائے اور ان کو فنڈز ٹرانسفر کرے. آج تک این ایف سی 18ویں ترمیم میں نے دستخط نہیں کیے، میں اکیلا بندہ ہوں، اور وجہ یہ تھی کہ اس میں جب این ایف سی ایوارڈ کی اماؤنٹ بڑھائی جا رہی تھی صوبوں کے لیے تو اس میں صوبوں کو پابند نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ یہ اماؤنٹ پی ایف سی کے ذریعے ضلعوں کو دیں گے. سر اس وقت کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ کوئی چل رہا ہے؟ بیک ڈور رابطے کسی جماعت کے یا کسی غیر سیاسی جماعت؟ ہر ایک کے رابطے ہر ایک سے ہوتے ہیں. ابھی ہیں سر؟ تو ابھی بھی ہیں ہی نا رابطے. رابطوں میں کیا ہوتا ہے؟ رابطوں سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں تو سے حل نکلے گا میرا جب تک خیال. حل نکلنے کے لیے جو ہوتے ہیں حل ہونے چاہیے. اگر کسی کے پاس یہ حل ہے کہ سنیاں اور جڑ گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے تو مرزا یار نے کوئی نہیں پھرنا. آپ نے اگر حکومت میں آنا ہے، اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، اگر آپ نے ملک کی تعمیر کے لیے سوچنا ہے تو سب کو اکٹھا چلنا پڑے گا، ادروائز کوئی رستہ نہیں ہے. ادروائز کوئی رستہ نہیں. لاسٹ میں اب یہ بتا دیں کہ مذاکرات کی بھی بات ہو گئی، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ کہا بار بار یہ جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تحفظات بہت زیادہ ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہ بات لیول پلینگ فیلڈ کی کر رہی ہے، وہاں سے کیا سوچ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ والے تو بیچارے جو ہوتے ہیں نا قربانیاں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، شہادتیں بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سیاستدان ان کو طاقتور بھی سمجھتے ہیں، وہ نہ بھی ہوں تو انہیں زبردستی بناتے بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرے کہ ہمیں اقتدار میں لے کے جائے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آج تمام کی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ پہ زور ڈالتی ہیں کہ جی ہم تو جی ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، سانو بس ایک باری وزیر اعظم بنا دو. پہلے بھی یہی ہوا، بنا کے پھر رزلٹ بھی دیکھ لیا. اس لیے ابھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہی سبق ہے اور سیاستدانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اس وقت یہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے یہ عوام پہ چھوڑ دیں، اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سیاستدانوں کو پابند کرنا ہے کہ وہ ان حدود میں رہ کے چلیں جو انہوں نے اپنے لیے خود متعین. اگلا وزیر اعظم آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی سیاسی تجربے کی اگر کر لیں، آپ کو اگلا وزیر اعظم کون نظر آ رہا ہے؟ جو مفاہمت کی بات کرے گا. اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں کر رہا. سب کو کرنی پڑے گی آنے والے دنوں میں. ہاں آگے جو جانا ہے، آگے جانا ہے تو مفاہمت کرنی پڑے گی. مفاہمت کرنی ہے تو ایک دوسرے سے بات کرنی. الیکشن سے پہلے کوئی بڑی مفاہمت ہونے جا رہی ہے؟ الیکشن سے پہلے بڑی مفاہمت ہونا وقت کی ضرورت ہے. آپ کو اطلاع ہے کہ ہونے جا رہی ہے؟ مجھے اطلاع نہیں ہوا کرتی، میری اسیسمنٹ ہوا کرتی. میں سیاست کا طالب علم. مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے، اور ہوگی اور ہونا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے گفتگو سنی محمد علی درانی صاحب کی. سیاسی ماحول موجودہ ہو ماضی ہو تمام صورتحال جو ہے انہوں نے آگاہ کیا. آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.